ناظرین کرام، ایک عورت کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 نافرمانیاں کرتی ہے، 3 گناہ کرتی ہے۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں اور جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ تو جان لیجئے کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو آج کی عورت بڑے ہی شوق سے سر انجام دے رہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلا گناہ ہے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ یاد رکھیں کہ شوہر کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پانی پھیر دیتی ہے، قبولیت کے دروازے عورت کے لیے بند کر دیتی ہے۔ ایک انسان کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جب اس کے لیے برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اسلام میں ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے اپنے شوہر کی بات ماننا لازم ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر نہیں مانے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ایک صحابی نے کسی لمبے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو سفر پر جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو ضرورت کا سارا سامان مہیا کیا اور جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں اپنے کام سے واپس نہ آ جاؤں، اپنے سفر سے واپس نہ آ جاؤں، تب تک تم نے اپنے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا، کہیں بھی نہیں جانا۔ ضرورت اور کھانے پینے کا تمام سامان اور اشیاء بیوی کے حوالے کر کے وہ گھر سے روانہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر شوہر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے اور باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس صحابیہ اور شوہر کی فرما بردار عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ بیمار ہے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ میرے شوہر نے سفر پر جاتے وقت کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ میرے آقا، مجھے بتائیے کہ میں اب کیا کروں؟ میرا باپ بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ مزید کچھ کے بعد پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا۔ باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب پھر سے سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں؟ باہر جاتی ہوں تو شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، ادھر باپ کے گھر میں باپ کی میت پڑی ہے۔ اس عورت نے پھر نبی کریم کو اپنا پیغام بھجوایا، کہا یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، آخری بار اپنے والد کی شکل دیکھ سکوں، آخری دیدار کر سکوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارا شوہر جو کہہ کر گیا تھا کہ میرے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ اے میری محترم خواتین اسلام، سن لو کہ یہ صحابیہ عورت اپنے گھر پر ہی رہی۔ باپ بیمار ہو گیا، نہیں گئی، باپ فوت ہو گیا، لیکن یہ عورت نہیں گئی اور باپ کے مر جانے پر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن کے بعد شوہر بھی واپس سفر سے لوٹ آیا اور یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم کے پاس عورت کے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانے گئے۔ اللہ اللہ! جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو فرمایا، مبارک ہو اے بیٹی، مبارک ہو تجھے کہ جو تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے نا، جو تجھے تیرے شوہر نے کہا تھا کہ میرے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، تو تیری اس فرما برداری کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ نے تیرے باپ کو معاف کر دیا ہے، تیرے باپ کو بخش دیا ہے، اور یہ سب تیری اس فرما برداری کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام یہ ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لہذا جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ عورت کی بربادی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں کے خلاف ایسے ایسے جملے بولتی ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتی ہے جو بیٹے کو ماں سے دور کر دے، یعنی جو جملے بیٹے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو بیٹے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے والے جملے بیوی کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے قریب آئے اور پوچھا، اے عورت، تو کون ہے اور کس کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے؟
عورت نے بتایا کہ یہ قبر میری بیٹی کی قبر ہے۔ میری بیٹی نوجوان تھی، ابھی 1 سال بھی اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا کہ موت کی گرفت میں آ کر، موت کی آغوش میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سوئی۔ میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے اور میرے ماں باپ کب کے فوت ہو گئے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر میں اکلوتی تھی اور میری ایک ہی یہ بیٹی تھی۔ اللہ نے میری بیٹی کو موت دے دی اور اب میں بھی رو رو کے اللہ سے موت مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ اب مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ سلا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اگر تیری بیٹی قبر سے صحیح سلامت باہر نکل جائے اور تو اپنی بیٹی کے حال سے آگاہ بھی ہو جائے تو پھر بھی تو صبر کر لے گی نا، اور پھر تو واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ عورت کہنے لگی، اے حضرت، مجھے اپنی بیٹی کی اس قبر پر بیٹھ کر روتے روتے 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے آگاہ کر دیتی ہے تو میں صبر کر جاؤں گی اور واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ۔ آپ نے ایک بار آواز دی لیکن وہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی۔ پھر آپ نے دوسری بار آواز دی، دوسری بار بھی یہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی۔ پھر آپ نے تیسری بار آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کے تو قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، کس طرح کے شب و روز گزار رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی قبرستان جاتے تو آپ اتنا روتے کہ ہچکی بن جاتی اور آپ کے ہوش و حواس اڑ جاتے اور آپ بے ہوش ہو جاتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت، آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ نہیں روتے، لیکن جب قبرستان جاتے ہیں تو اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، میں جب بھی قبرستان جاتا ہوں تو مجھے نبی کریم کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں سے نجات مل گئی تو آخرت کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں سے نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے جب بھی قبر میں جانا تو آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر کے جانا۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کر جانا۔ قبر میں کیڑے مکوڑے ہیں، حفاظتی اقدامات لے کر جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ اس عورت کو آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، تو ایک دم سے وہ قبر پھٹی اور اپنے سر سے، اپنے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک لڑکی قبر سے باہر نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو چکی تھیں، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ اے عورت، تو میری پہلی آواز پر قبر سے باہر کیوں نہ نکلی؟ کہنے لگی، حضرت، جب آپ نے مجھے پہلی آواز دی تو ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو جوڑا، میرے اعضاء کو جوڑا۔ جب آپ نے دوسری بار مجھے آواز دی تو اس فرشتے نے میرے اندر روح پھونکی اور میرے کانوں نے سننا شروع کیا، اور جب آپ نے مجھے تیسری بار آواز دی تو ایک دم سے میں دہشت کے مارے ڈر گئی، اس قدر ڈری کہ میرے سر کے بال اور آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ قیامت کی آواز تو نہیں ہے، کہیں یہ سور پھونکنے کی آواز تو نہیں ہے۔ بس قیامت کا ڈر تھا کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنی روتی ہوئی ماں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں، تو نے دوسری بار مجھے موت کی شدت سہنے پر مجبور کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، مجھے اتنا بتا دے کہ موت کے بعد قبر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ میری ماں، میں نے زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ ماں نے پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ جب تو نے میری شادی کی تو میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کر دوں۔ میں نے غیبت کرنا شروع کی اور پھر غیبت اور چغلی کے ذریعے سے میں نے اپنے شوہر کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ میرا شوہر میری باتوں میں آ کر اپنی ماں سے دور ہو بیٹھا۔ اب وہ ماں روتی تھی اور وہ مجھے بد دعائیں دیتی تھی کہ او بدبخت، تیرے آنے سے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔
नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह ने न जाने आज तक कितनी औरतों की कब्रों को जहन्नुम बना दिया है। लिहाजा ए ख़वातीन इस्लाम, अगर तुम चाहती हो कि आखिरत का सफ़र आसान रहे, कब्र की मंजिल आसान रहे, तो कभी किसी भी बेटे को उसकी माँ से जुदा मत करना। माँ की झोली को खाली ना करना, बेटे के दिल में माँ के लिए नफ़रत ना पैदा करना। हज़रत इमाम जाफ़र फरमाते हैं कि 3 गुनाह ऐसे हैं जो एक औरत को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, औरत की बर्बादी का सबब बनते हैं। पहला गुनाह शोहर की नाफरमानी, दूसरा गुनाह गीबत और चुगली के ज़रिए से एक बेटे को माँ से जुदा कर देना है, जबकि तीसरा गुनाह ये है कि औरत अपने शोहर से बार बार ये कहे कि आप तो मुझे पसंद ही नहीं थे, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी आपके साथ ज़बरदस्ती की है। तो ऐसा कहने वाली औरत भी अपना ठिकाना जहन्नुम के गढ़ों में बना बैठी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।